مولانا روم نے اس پہ بڑا کمال لکھا حضرت. آپ فرماتے ہیں دو دوست تھے, بچپن تھا, دونوں نے جب بیٹھنا کرنا نا تو ایک نے کہنا اگر کبھی اللہ نے مجھے بادشاہت دی نا تو میں مخلوق پہ ایسا رحم اور کرم کروں گا, نہ کسی نے پڑھا نہ کسی نے سنا. دوسرے نے کیا کہنا, اس نے کہنا جے کدی اللہ نے مینو بادشاہی دیتی نا تے مخلوق تے انج دا ظلم کراں گا, نہ کدی کسی نے پڑھیا تے نہ کدی کسی نے سنیا. بس جی جب دونوں نے بیٹھنا یہی کہنا, وقت گزرتا گیا وہ اللہ کی کرنی, وہ جو کہتا تھا نا میں ظلم کروں گا وہ بادشاہ بن گیا. اس نے پھر مخلوق پہ وہ ظلم کیے کہ الامان والحفیظ حضرت. اب وہ سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اس کا دوست ہے, وہ جو کہتا تھا نا اگر اللہ مجھے بادشاہت دے تو میں رحم کروں گا کرم کروں گا. وہ سارے اکٹھے ہو کے نا آئے, وہ کہنے لگے او بھائی تیرا دوست ہے اس کو سمجھا کچھ, کیا کر رہے ہو. اس نے کہا چلو آؤ. ہو گیا جا کے سمجھانے لگا, او بھائی مالک کی مخلوق ہے رحم کر اس پہ, کیا کر رہا ہے تو. اس نے کہا تجھے یاد ہے جب بچپن میں دونوں بیٹھا کرتے تھے تو آپس میں کیا باتیں ہوتی تھی. اس نے کہا کیا. اس نے کہا تو کہتا تھا اگر اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا نا تو ایسا رحم اور کرم کروں گا, نہ کسی نے پڑھا نہ کسی نے سنا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا میں کیا کہتا تھا اگر اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا تو ایسے ایسے ظلم کروں گا, نہ کسی نے پڑھے نہ کسی نے سنے. اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا پھر اللہ نے کسے بنایا. اس نے کہا تجھے. اس نے کہا اللہ کو بھی یہی منظور ہے کہ ان کو جوتیاں پڑیں, اس لیے جا تو اپنا کام کر جا کے. سمجھ بات آئی پتر. یہ جتنا ہم بیٹھ کے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ حکمرانوں کو کوستے ہیں نا اتنے ہم اپنے کام چنگے کر لیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. تو یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. میں نے پہلے کہا ہم اتنے کام سے گئے کہ ہم نے جمعے پہ ٹوپی پہننی بھی چھوڑ دی ہے. تو پھر ایسے حکمران نہیں آئیں گے تو کیسے آئیں گے بتاؤ نا جی مجھے. ہم اتنے کام سے گئے, داڑھی کی تو چلو بات رکھو نا سائڈ پہ, ہم اتنے کام سے گئے کہ چند اسٹاکی کی ٹوپی, جمعہ, مسجد, ہم اس سے بھی گئے حضرت. تو پھر مجھے یہ بتاؤ حکمران ایسے نہیں آئیں گے تو کیسے آئیں گے. اس لیے پتر اپنے اپنے معاملے ٹھیک کرو, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. فیس بک پہ بڑی کہانیاں بڑی تحریکیں, حاصل کچھ بھی نہیں. اب یہ دیکھو کرنا کیا ہے, وجہ تلاش کرو. ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے. میں نے اس دن ایک بندے کو پوچھا, اس کی نا نکسیر پھوٹ پڑی, اور میں کی ہویا اب میں بھائی کو بادام کھا بیٹھا کو تھوڑے جنوں دی وجہ نا. اچھا تو میرا بادام کھایا نصیر پھوٹ پہندی ہے تو پھر گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. پھوٹ پہندی ہے, امب کھاؤ تو نصیر پھوٹ پہندی ہے, تو اللہ دی نافرمانی نہ کچھ بھی نہیں ہوندا ہے. اللہ یہ سارا کچھ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. اس لیے پتر اس طرح نہ کرو. ہمارے جیسے میں نے کہا نا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا, اسپیشلی میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یہ جڑے تھوڑے جے اگے لنگے تے نے پک گئے نے انوا بھائی یہ نہ کہ بڑیاں دلیلاں نے سر تے نہ ٹوپی رکھن دیاں. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں پتر. حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ ان کی جو پشت تھی نا وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. یہ اوپر ریڈ والا چھلکا نہیں, وہ جو خشک ہوتا ہے نا اس کو اتاریں تو اندر سے ایک اور سفید رنگ کا چھلکا نکلتا ہے حضرت, ریڈ چھلکے کے بعد حضرت. وہ لکھا ہے ان کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے حضرت. ایک دن کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ خباب. جب یہ بلائے گئے نا تو آپ نے فرمایا اپنی پشت سے نا یہ کپڑا اٹھاؤ, قمیض اٹھاؤ. انہوں نے اٹھائی تو انہوں نے پشت چوم لی. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں حضرت آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے. آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. جلی ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے پہلے کہا نا آج بڑا سستا سودا ہے, اتنا نہ کرو اس کو, اتنا دور نہ بھاگو پتر کہ واپسی جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے.